المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کی کلاس میں ایک بہت ہی اہم مسئلے پہ ہم کو بات کرنی ہے، جس کا ذکر امام الطحاوی رحمہ اللہ نے اپنے اس عقیدے میں کیا ہے، اور یہ وہ مسئلہ ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اہل السنہ والجماعہ کی پہچان بن گئی۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ امام صاحب فرماتے ہیں رحمہ اللہ، فرماتے ہیں وَلَا نَرَى الْخُرُوجَ عَلَىٰ أَئِمَّتِنَا وَوُلَاةِ أُمُورِنَا، ہم اپنے ائمہ یعنی ہمارے جو خلافہ ہیں، یہاں پہ امام سے مراد ہے، میں نے آپ سے اس سے پہلے بھی کہا، ہم جو لفظ امام استعمال کرتے ہیں یہ تین معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ ایک تو امام ہوتا ہے الامام، جو مسجد میں آپ کی امامت کرتا ہے، ٹھیک ہے، جو مسجد میں جس کو آپ آگے کرتے ہیں، آپ کی نماز پڑھاتا ہے۔ دوسرا امام ہوتا ہے جس کو علمی مقام ایسا حاصل ہو جائے، پہلے آپ مولوی کہتے ہیں، پھر آپ مولانا کہتے ہیں، پھر آپ شیخ کہتے ہیں، پھر آپ علامہ کہتے ہیں، پھر جو علم میں سب سے اونچے مقام پہ فائز ہو جائے اس کو الامام کہتے ہیں آپ، یعنی علم میں سب سے آگے، جس طرح ہمارے ائمہ ہیں، بڑے بڑے ائمہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو یہ امام ہے مسجد کا امام، دوسرا ہے علم کا امام ائمہ، اور تیسرا امام جو ہوتا ہے وہ جو مسلمانوں کا سربراہ ہو، سربراہ مملکت، جس کو آپ خلیفہ بھی کہتے ہیں۔ اس کے لیے آپ لفظ امامت بھی استعمال کرتے ہیں اور اس کے لیے آپ لفظ خلیفہ بھی استعمال کرتے ہیں۔ امام جمع ائمہ، خلیفہ جمع خلافہ، خلافت یا امامت۔ تو یہاں پہ جو مراد ہے یہاں پہ ائمہ سے مراد کون ہے؟ خلافہ، یعنی مسلمانوں کے جو سربراہان مملکت ہوں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ وہ نہیں، امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے خلاف کون خروج کرے گا ایسے، ٹھیک ہے۔ تو وَلَا نَرَى الْخُرُوجَ عَلَىٰ أَئِمَّتِنَا، ہم اپنے اماموں کے خلاف خروج کے قائل نہیں ہیں، وَلَا وُلَاةِ أُمُورِنَا، اور جو ہمارے امور کے والی ہیں، اس سے مراد بھی خلافائی ہیں، یعنی ولی امر جس کو آپ کہتے ہیں، ولاۃ امور ہوں یا ہمارے ائمہ ہو، ہم ان کے خلاف خروج کے قائل، اور ہم سے مراد کیا؟ انہوں نے یہ نہیں کہا وَلَا أَرَى، اور میں نہیں دیکھتا یا میں نہیں قائل ہوں، وَلَا نَرَى، یعنی نَرَى سے کون مراد ہے؟ یعنی نحن اہل السنۃ والجماعہ، یعنی ہم اپنے ائمہ اور اپنے خلافہ کے خلاف خروج کے قائل نہیں ہیں۔ وَإِن جَارُوا، ساتھ میں یہ قید بھی لگا دی، وَإِن جَارُوا، اگرچہ وہ ظلم بھی کریں، یعنی مسلمان حکومت ایک جگہ پہ قائم ہے، آپ کا جو امام ہے، آپ کا جو خلیفہ ہے، یہ ظلم کرتا ہے، اس نے آپ کا مال آپ سے چھینا، اس نے کبھی آپ کی پٹائی کی، تو اس کے باوجود بھی آپ اس کے خلاف خروج نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ ظلم بھی کرے، اگر یہ مال بھی آپ کو کھائے، اگر اس کی ذاتی زندگی میں فسق و فجور بھی ہو، تو اس کے خلاف خروج نہیں کریں گے۔ ایک بات، وَلَا نَدْعُ عَلَيْهِمْ، اور نہ ہم ان کے خلاف بد دعائیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ وَلَا نُنزِعُ يَدًا مِّن طَاعَتِهِمْ، اور نہ ہم ان کی اطاعت سے دستبردار ہوں گے، یعنی ہم ان کی اطاعت سے ہاتھ پیچھے نہیں کھینچیں گے۔ وَنَرَى طَاعَتَهُم مِّن طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَرِيضَةً، اور ان کی اطاعت کو ہم اللہ کی اطاعت سمجھ کے اس کو فرض سمجھیں گے، ٹھیک ہے۔ ما لم یأمروا بمعصیت، جب تک یہ معصیت کا حکم نہ دے، معصیت کہتے ہیں گناہ کو، جب تک یہ گناہ کا حکم نہ دے تب تک ہم کی اطاعت کرتے رہیں گے مسلسل، ہمارا ان کے ساتھ یہی معاملہ رہے گا۔ لیکن جو ہی یہ معصیت کا حکم دے، معصیت کے حکم میں تو قاعدہ ہے، یہ حدیث ہے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو پھر ایک قاعدے کے طور پہ آپ اس کو ہمیشہ استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی میں کسی بھی مخلوق کی اطاعت، چاہے وہ کوئی بھی ہو، خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز
تو فرمایا نہ تو ہم خروج کرتے ہیں، نہ تو ہم ان کے خلاف بد دعائیں کرتے ہیں، اور نہ ہم ان کی اطاعت سے دست بردار ہوتے ہیں، اور ہم ان کی اطاعت کو سمجھتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت ہے، اس کو فرض سمجھتے ہیں، ما لم یأمروا بمعصیۃ، جب تک کہ یہ معصیت کا حکم نہ دیں، وندعو لہم بالصلاح والمعافات، اور ہم ان کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں ان کی اصلاح اور ان کی عافیت کے لیے، ان کی سلامتی کے لیے اور ان کی اصلاح کے لیے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہم نے دیکھا یہ جو دعا ہے، یہ دعا اللہ کے صلے کے ساتھ بھی آتا ہے اور دعا لہو کے ساتھ بھی. اگر آپ کہیں گے دعا اللہ تو اس کا مطلب ہے بد دعا دینا، اگر آپ کہیں گے دعا لہو تو اس کا مطلب ہے کسی کے حق میں دعا کرنا. اللہ اور لہو کا فرق ہے. یہاں پہ دیکھا ہم نے وَلَا نَدْعُو عَلَيْهِمْ، اللہ کے ساتھ، اللہ کے صلے کے ساتھ، اور یہاں پہ ہم نے کیا دیکھا وَنَدْعُو لَهُمْ، دعا لہو و دعا علیہ. تو اس میں یہ فرق ہے. بہرحال تو یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. اس کے بارے میں سب سے پہلی بات یہ سمجھنی ہے، یہاں پہ ایک سوال انسان کے ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے جس کا انشاءاللہ آج جواب ملے گا. وہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر خلیفہ ہے، اگر یہ ظالم ہے، اگر یہ فاسق ہے، تو ہم کیوں نہیں اس کے خلاف بغاوت کریں گے؟ ظالم ہے، فاسق ہے، اس کے خلاف بغاوت کریں گے. تو اصل مسئلہ سمجھنا ہے کہ جو امام ہے مسلمانوں کا یا جو خلیفہ ہے مسلمانوں کا، اس کا ہونا ہمارے لیے کتنا اہم ہے. اگر ہم اس کے خلاف بغاوتیں کریں گے تو اس بغاوت کے نتیجے میں جو فساد برپا ہوگا وہ اس سے بہت بڑا ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ اہم بات ہے. اسی لیے سب سے پہلا مسئلہ جو ہے جس کو ہمارے علماء نے عقائد میں بیان کیا ہے، وہ امام ابو حفص النصفی رحمہ اللہ، ان کا بڑی معروف کتاب ہے ان کی العقائد النصفیہ، جس پہ امام التفتازانی رحمہ اللہ کی شرح ہے، جو بہت بڑے علماء میں سے ہیں. تو انہوں نے لکھا ہے اپنی یہ بڑا اہم ہے کہ مسلمانوں کے لیے جو امام ہے، امام کی اہمیت کیا ہے. تو امام فرماتے ہیں، امام نصفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں والمسلمون لا بد لهم من امام، مسلمانوں کے لیے کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ ان کا کوئی امام ہونا چاہیے. یعنی مسلمانوں کے لیے بلا امام زندگی گزارنا ایک عجیب معاملہ ہے. لا بد لهم، اس پہ ما لا بد منہ کہتے ہیں وہ چیز جس کے بغیر آپ کو کوئی چارہ نہ ہو. اس پہ ہمارے علماء نے کتاب بھی، ایک کتاب کا نام ہی ہے ما لا بد منہ، ایک کتاب ہے ما لا بد. یہ وہ کتاب ہے، یعنی اس میں وہ مسائل بیان کیے گئے عقیدے کے یا عبادات کے بنیادی جن کو جاننا آپ پہ لازم ہے. تو والمسلمون لا بد لهم من امام، مسلمانوں کے لیے امام کا ہونا لازم ہے. اس کے کام کیا ہیں؟ یقوم بتنفیذ احکامہم، سب سے پہلے وہ اللہ کے احکام نافذ کرے گا، اور یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. دین جو سارا ہے وہ اسی مسئلے پہ کھڑا ہے. حکم شرعی کیا ہے؟ آپ جو بھی کام کرتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا، جو بھی آپ کام کرتے ہیں 24 گھنٹے میں، آپ کے ہر کام کے بارے میں کوئی نہ کوئی حکم شرعی ہے. یا تو وہ کام فرض ہے، یا تو حرام ہے، یا تو مستحب ہے، یا تو مکروہ ہے، یا تو مباح ہے. ٹھیک ہے. تو یہ مسئلہ ہے. اللہ کے جو احکام ہیں، الاحکام الشرعیہ، ان کو نافذ کرنا، یہی تو مقصد ہے نا. ہم مکلف ہیں، یعنی مکلفین ہم ہیں اسی لیے کہ ہم اللہ کے احکام کے مخاطب ہم لوگ ہیں. ٹھیک ہے. تو امام کا سب سے بڑا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے احکام کو نافذ کرتا ہے. اب اگر آپ نے اس کے خلاف خروج کر دیا، امام کو ہٹا دیا، تو انارکی قائم ہو جائے گی، فساد ہوگا، خون خرابہ ہوگا، اور جو احکام ابھی تک نافذ ہے وہ معطل ہو جائیں گے. تو احکام کا معطل ہونا زیادہ بڑا مسئلہ ہے بنسبت اس کے کہ آپ اس کے ظلم کو برداشت کریں، ہے نا. تو سب سے بڑا مسئلہ ایک کہ اللہ کے احکام کو نافذ امام کرتا ہے، خلیفہ کرتا ہے، ایک بات. دوسرا وَإِقَامَةِ حُدُودِهِمْ، اچھا، اور حدود کو نافذ کرنا، یہ تو ظاہر سی بات ہے. احکام بھی حکمران نافذ کرے گا اور حدود بھی امام نافذ کرے گا. میں نے اس سے پہلے بھی بتایا، آج ہم ایسا نہیں کر سکتے. ہم دیکھیں گے کوئی شراب پی رہا ہے تو اس کو پکڑ کے اس پہ کوڑے برسائیں گے، یا کسی بدکار انسان کو دیکھو تو اس پہ کوڑے برسائیں گے. یہ ہمارا کام، یا کسی انسان کو ہم قتل کر دیں گے، یہ ہمارے کام. یہ کس کا کام ہے؟ تو احکام کو نافذ کرنا یہ بہت بڑا کام ہے. احکام کو، شرعی احکام کو نافذ کرنا، احکام الہیہ کا نفاذ. دوسرا حدود کو قائم کرنا، جو شرعی حدود ہیں ان کو قائم کرنا. تو کتنے بڑے کام ہیں امام کے؟ بہت بڑے. اگر آپ اس میں سے ایک ایک کام کو لیں گے، صرف مطلب تنفیذ احکام کو لیں گے، یہ فی نفسی سب سے بڑا کام ہے. اقامت حدود کو لیں گے، یہ فی نفسی اکیلا بہت بڑا کام ہے. اس کے بعد وصد ثغورہم، اور مسلمانوں کی سرحدوں کی حفاظت. ٹھیک ہے. مسلمانوں کو ثغر کہتے ہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے مسلمانوں کو لگے کہ دارالاسلام میں کفار اندر آ سکتے ہیں، وہاں پہ اس کی حفاظت کرنا. ٹھیک ہے. آج کے زمانے میں تو یہ لگتا ہے وہ فیئری ٹیلز لگتی ہیں. تو بہرحال امام النصفی جس زمانے میں بات کر رہے ہیں تب مسلمانوں کی باضابطہ حکومت تھی، اس زمانے کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو وصد ثغورہم، اور مسلمانوں کی جو سرحدیں ہوں گی ان کی کیا کرے گا؟ حفاظت. کون؟ امام. وتجہیز جیوشہم، اور ان کی جو لشکر ہوں گے، لشکروں کو تیار کرے گا ظلم اور کفر کے خلاف لڑنے پہ. عجیب بات ہے، تجہیز جیوش. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ ہے نا قرآن میں الذین ہم فی صلاتہم
کیا ہے وہ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. تو حضرت عمر کہتے تھے رضی اللہ تعالیٰ، کہتے اگر یہ فی صلاتہم ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا، جو اپنی نمازوں میں غافل ہیں. تو حضرت عمر سے پوچھا آپ اپنی نماز میں کیسے غافل ہیں؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کبھی کبھی مجھے نماز میں خیال آتے ہیں ادھر ادھر کے. حضرت عمر نے فرمایا. تو پوچھا کیا خیال آتے ہیں؟ فرمایا واللہ، اللہ کی قسم، لاجہز جیشی وانا فی الصلاۃ، میں نماز میں بھی مسلمانوں کی لشکر تیار کر رہا ہوتا ہوں. اب یہ حضرت عمر کے خیال ہے، اس کے باوجود کہتے ہیں کہ اگر فی ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا. یہ ان ہے جو نماز سے غافل ہیں، یعنی جو نماز نہیں پڑھتے یا صحیح ٹائم پہ نہیں پڑھتے، اقامت صلاح کے احکام وغیرہ. کہتے ہیں میں نماز میں ہوتا ہوں اور مسلمانوں کی لشکر تیار کر رہا ہوتا ہوں قیصر و کسریٰ کے خلاف. تو تجہیز جیوش کس کا کام ہے؟ یہ اسی لیے میں نے عبارت یہاں پہ لائی. امام النصفی نے اس کو عقیدے کی کتاب میں بیان کیا ہے. اور وَأَخْذِ صَدَقَاتِهِمْ، اور کیا کرے گا؟ ان کے صدقات لے گا، جس میں زکوٰۃ وغیرہ سارا، پھر یہ سارا اسٹریم لائن ہوگا اور مسلمانوں میں تقسیم ہوگا. وَقَهْرِ الْمُتَغَلِّبَةِ وَالْمُتَلَصِّقَةِ وَقُطَّاعِ الطَّرِيقِ، اور جو ظالم ہیں، چور اور جو ڈاکو ہیں. قطاع الطریق، کتا طریق کہتے ہیں راستے کو، کتا کہتے ہیں کاٹنا، جو راستے کو کاٹتے ہیں. کیسے کاٹتے ہیں؟ یعنی راستہ چل رہا ہوتا ہے، کارواں چل رہا ہوتا ہے، راستے کو انٹرفیئر کرتے ہیں اور ان کو لوٹتے ہیں. فرماتے ہیں ان کو کیا کرے گا؟ قہر کرے گا، ان پہ غلبہ پائے گا. اور وَإِقَامَةِ الْجُمَعِ وَالْعَایَاتِ، اور جمعہ کی نماز پڑھائے گا امام اور عید کی نمازیں قائم کرے گا. وَقَطْعِ الْمُنَازَعَاتِ الْوَاقِعَةِ بَيْنَ الْعِبَادِ، اور لوگوں کے درمیان جو اختلافات ہوں گے ہر مسئلے میں اس کا یہ حل کرے گا. وقبول الشہادات القائم علی الحقوق، اور شہادتوں کو قبول کرے گا جن کا تعلق حقوق کے ساتھ ہوگا. اور یہ بڑا دلچسپ مسئلہ ہے، وتزویج الصغار والصغائر، اور شادیاں کرے گا. یہ بھی حکمران کا کام ہوتا ہے کہ اگر کوئی بالغ لڑکا ہے، صغار چھوٹے ہیں، یہ صغیر کی جمع ہے صغار، صغیرہ کی جمع صغائر ہے. آپ کہتے ہیں صغائر کبائر. تو چاہے بالغ لڑکی ہو یا بالغ لڑکا ہو، یہ شادی کی عمر کو پہنچا ہے، یہ شادی نہیں کر سکتا، تو اس کی شادی کون کرے گا؟ خلیفہ. ٹھیک ہے. تو اسی لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں ہے کہ انہوں نے ایک الگ فنڈ اس کے لیے رکھا تھا، الگ فنڈ اس کے لیے مخصوص تھا کہ جو بالغ بچے ہیں ان کی شادی نہیں ہو پاتی تھی، یا غربت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز ان کی شادی کرتے تھے. تو اسی لیے روایت میں آیا ہے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا السلطان ولی من لا ولی لہ یا من لا ولی لہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جس کا کوئی ولی نہیں ہے اس کا ولی کون ہے؟ سلطان. ٹھیک ہے. اچھا، الذین لا اولیاء لہم، ان چھوٹوں کے جن کا کوئی ولی نہیں ہے. وقسمت الغنائم، اور اسی طرح مالی غنیمت کو تقسیم کرنا، مال فی کو تقسیم کرنا، جزیہ وغیرہ وہ ساری چیزیں. ونحو ذالک، اور اس طرح کے کام. اب اتنے سارے کام ایک آدمی کر رہا ہے، یہ سارے کام کر رہا ہے. اگر آپ نے اس کے خلاف خروج کیا تو وہاں بغاوت ہوگی. یہ جو انسٹیٹیوشن ہے ختم ہو جائے گا، کوئی کام نہیں ہوگا. ظلم جو تھا وہ پھر بھی ظلم ہی رہے گا وہاں پہ، اور کوئی آئے گا وہ ظلم جیسا تاریخ میں ہوا ہے. آپ نے اس کے خلاف خروج کیا، اس کو ہٹا دیا، قتل و غارت گری ہوئی، خون خرابہ ہوا. اس کی جگہ جو دوسرا آیا، بنو امیہ نے جب ظلم کیے تو عباسی آئے، وعدے کیے تھے ہم اچھا کام کریں گے، لیکن پھر عباسی نے بھی بہرحال وہی کیا. وہ بھی جینون خلیفہ تھے ہمارے، لیکن ظالم تھے. ٹھیک ہے، ظالم تھے. تو اسی لیے اب اگر آپ نے ان کے خلاف خروج کیا تو وہاں پہ فساد زیادہ ہوگا. سمجھائی بات. اور یہ جو سارے کام ہوتے ہیں، یہ اتنا ہی نہیں، اس کے ساتھ ونحو ذالک، اور اسی طرح کے اور بھی کام ہیں. یہ سارے کام معطل ہو جائیں گے. تو آپ اس سارے کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں اگر یہ ہم پہ ظلم بھی کرے گا ہم اس کو برداشت کریں گے. سمجھائی بات. یہ اہم مسئلہ ہے. تو یہ جو بات امام النصفی رحمہ اللہ نے بیان کی، یہ ہمارے صحابہ، حتیٰ کہ صحابہ سے باتیں منقول ہے. مثلا اس میں ایک قول ہے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور حضرت علی بن ابی طالب تو حضرت علی بن ابی طالب ہی تھے رضی اللہ عنہ، امیر المومنین، مولائے مسلمین. فرماتے ہیں ولا بد، حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں ولا بد للناس من امارت، مسلمانوں کے، یہی ولا بد، یہی لفظ استعمال کیا ہے، مسلمانوں کے لیے کوئی چارہ نہیں ہے کہ ان کی ایک عمارت ہو، برتن کانت او فاجرتن، چاہے وہ نیک ہو یا فاسق ہو. امام ہونا چاہیے، فاسق ہو یا صالح ہو. فقیلا، تو پوچھا گیا، کہا گیا یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین، هذه البرۃ قد عرفناها، نیک کا آپ کہتے ہیں، نیک تو ہمیں معلوم ہے، خلیفہ تو نیک ہی ہونا چاہیے. فما بار الفاجرہ، فاسق و فاجر کو ہم کو کیا کرنا ہے؟ فاسق عمارت ہوگی اس کے ساتھ ہمیں کیا لینا دینا ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا یقام بها الحدود، حدود نافذ ہوں گے اس کے ذریعے. فسق و فجور ذاتی زندگی میں حدود تو نافذ ہوں گے نا. وتأمن بها السبل، راستے محفوظ رہیں گے، راستے محفوظ رہیں گے ڈاکوؤں سے، کفار سے. ویجاہد بها العدو، اور دشمن کے خلاف قتال ہوگا، جہاد ہوگا. ویقسم بها الفی، اور مال فی، مال غنیمت وغیرہ
تقسیم ہوگا. تو اسی لیے ہمارے جو علماء تھے, ہمارے جو علماء سلف تھے, یہ بہت, ایک ہوتا ہے نا, دیکھیں دو طرح کی نفسیات ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے کہ آپ کہیں گے, سمجھیں اس بات کو, اس وقت آپ بیٹھے ہیں, آپ کہیں گے بھائی میں پوری مسلمان دنیا کو ابھی آزاد کروں گا, اس کے لیے آپ جدوجہد کریں گے, پوسٹر لگائیں گے, اس سے کوئی مسئلہ حل ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. نعرے بازی ہوگی, آپ ایسا کریں گے. دوسرا ہے آپ کہیں گے میں وہی کروں گا جو میں کر سکتا ہوں. سوسائٹی میں مزید انتشار پیدا کرنے کے میں یہ کروں گا کہ اگر میں کہیں پہ اسلام کا نقصان ہو رہا ہے اس کو بند باندھوں یا کوئی مثبت کام کروں. اس میں سے حالات کے مطابق یا عقل کے مطابق یا مصلحت کے مطابق کون سا کام ہے؟ دوسرا کام ہی. تو ہمارے جو سلف تھے وہ بہت زیادہ یہ مقاصد شریعہ کو سمجھنے والے, مصالح اور مفاسد کو سمجھنے والے, انہوں نے دیکھا ہمارے جو کبھی انسان کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے, بھائی حجاج بن یوسف جیسا آدمی ہے, ابن عمر اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, حجاج بن یوسف کے پیچھے. آپ کو لگتا ہے کہ حضرت ابن عمر کو وہ تحریک اور وہ انقلاب سمجھنے ہیں جو میں سمجھ پایا ہوں. آپ زبان سے نہیں کہتے ہیں. یزید کے بارے میں تو معاملات ہیں, یزید کے تو بہت سارے مسائل تھے, اس کے باوجود بھی کئی صحابہ نے بیعت کی. آپ کہتے ہیں ان کو سمجھنے ہے, میں سمجھاؤں اس کو. اصل مسئلہ وہ تھا, ہم آگے دیکھیں گے. مسئلہ ان کا کیا تھا, صحابہ کا یا تابعین کا جو مسئلہ تھا, ان کا مسئلہ یہ تھا, یہ چاہتے تھے کہ جو مسلمان حکومت میں اگر فساد آیا ہے, ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ سوسائٹی میں فساد نہ آئے, مسلم سوسائٹی وہ انٹیکٹ رہے, وہ اہم مسئلہ ہوتا ہے. ان کو پتا تھی کہ یہ لوگ جو ہیں یہ حکمرانوں کے پاس جائیں گے اپنی ضروریات کے لیے, لیکن دین کے لیے ہمارے پاس آئیں گے. اگر ہم نے بغاوتیں شروع کر دی, مسلمان ساری جو سوسائٹی ہے ڈس انٹیگریٹ ہو جائے گی, جس کا فائدہ دشمن اٹھائیں گے. سمجھائی بات؟ تو یہ بہت مسئلہ تھی, یہ بہت, ورنہ تو یہ سب آپ دیکھیں, حسن بصری کو آپ دیکھیں, امام ابو حنیفہ کو دیکھیں, امام مالک کو دیکھیں, یہ سارے یہ کون تھے جو حکمرانوں کے, حتیٰ کہ امام جلال الدین سیوطی کو آپ دیکھیں, ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا, یا امام جلال الدین المحلی کو دیکھیں, جو بھی تھے یہ حکمرانوں سے کنارہ کش رہتے تھے. اکثر ان کی کوشش ہوتی تھی, اور اگر کبھی ان کے قریب ہی جاتے تھے اس میں بھی مسلمانوں کا فائدہ ہوتا تھا. مثلا کوئی مسئلہ اٹھائے گا, مثلا میں ایک دیکھ رہا تھا, ہمارے دور کے ایک بڑے مشہور ایک دائی ہیں, تو ان کی ایک کتاب میں دیکھ رہا تھا, تو انہوں نے اس میں ابو حنیفہ کی بڑی تعریف کی ہے, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ, اور وہ واقعی تعریفوں کے قابل ہیں. تو کہا ہے کہ ابو حنیفہ جو تھے, انہوں نے حکومت وقت کا وہ عہدہ وغیرہ نہیں سنبھالا, جس پہ ہم نے بات کی ہے ابتدائی کلاسز میں. تو ابو حنیفہ کی بڑی تعریف کی ہے, لیکن ابو یوسف کے بارے میں بڑے نا عجیب جملے استعمال کیے ہیں. یعنی اس کو ایسے سمجھے کہ ابو یوسف جو تھے نعوذ باللہ وہ سرکاری مولوی تھے. اس طرح لکھا ہے کہ جو استاد جس سے پیچھے رہا, جس حکومت نے استاد نے عہدہ قبول نہیں کیا, شاگرد اس میں کاجل قضا بن گیا. یعنی اب مجھے یعنی عجیب تھی. حالانکہ امام ابو یوسف نے جو وہاں پہ کام کیا وہ بھی بہت تھی, وہ بھی اس وقت مسلمانوں کو ضرورت تھی اس کی. اگر آپ کو دیکھنا ہو اس کی ضرورت کیا تھی, تو اس پہ بڑا چھوٹا سا رسالہ مولانا مودودی صاحب کا ہے, امام ابو حنیفہ اور ان کا اصل کارنامہ. وہ ان کی بدنام زمانہ کتاب خلافت و ملوکیت کا حصہ ہے, لیکن وہ ان کی ابو حنیفہ کے بارے میں لکھا, اور پھر انہوں نے امام ابو یوسف کے بارے میں لکھا. اس میں امام ابو یوسف کا جو کارنامہ تھا, انہوں نے وہاں پہ حکومت کا وہ منصب کیوں قبول کیا. تو ان چیزوں کو سمجھنا ہے. ہمیشہ انسان جب جذبات میں آتا ہے, جب آپ جذبات میں آئیں گے تو یہ سارا سسٹم آپ کا ختم ہو جائے گا. کیونکہ اصل اہمیت جو ہوتی ہے, اس کو سمجھے اس بات کو. کبھی فرد کی اہمیت نہیں ہوتی ہے, اہمیت ادارے کی ہوتی ہے. انسٹیٹیوشن جس کو آپ کہتے ہیں, انسٹیٹیوشن قائم ہے یہاں پہ, اس کو قائم رکھو آپ. ٹھیک ہے, یہاں پہ حجاج بن یوسف بھی کبھی ہوگا, یہاں پہ کبھی یزید جیسا آدمی بھی ہوگا, یہاں پہ اس طرح, لیکن کبھی اچانک وہاں پہ عمر بن عبدالعزیز بھی آ سکتا ہے. سمجھائی بات؟ تو انسٹیٹیوشن کی حفاظت کرنا, اس کو سمجھنا مسلمانوں کے لیے بڑا اہم ہے. ٹھیک ہے, فرد کی بھی اپنی اہمیت ہے, لیکن فرد سے زیادہ اہم کیا ہوتا ہے؟ ادارے کی حفاظت کرنا. تو ہمارے یہاں مسئلہ جو ہے مسلمانوں کا, ہمارے ادارے ختم ہو چکے ہیں, اداروں کو ختم کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ دیکھ سکتے ہیں آپ. بہرحال تو یہ جو ہمارے جو خلفاء ہیں, ان کے بارے میں عمرا کی اطاعت, اس کے بارے میں نصوص وافر مقدار میں ہے. مثلا یہ آیت اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں, سورہ نساء کی معروف آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اے لوگو اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی. اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, اور اپنے میں سے جو تمہارے صاحب امر ہوں. ٹھیک ہے, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, اگر آپس میں اختلاف ہو تو رجوع کس کی طرف کرو؟ اللہ اور رسول کی طرف. یعنی مستقل اتھارٹی اللہ اور اس کا رسول ہے, لیکن اطاعت ساتھ میں کن کی کرنی ہے؟ یہ واضح ہے, یعنی واضح طور پہ حکم دیا گیا ہے, اور یہ فرض ہے, یہ امر ہے. الامر يدل على الوجوب, امر وجوب کے لیے ہوتا ہے کہ اطیعوا اللہ, اللہ کی اطاعت بھی فرض ہے, واطیعوا الرسول, رسول کی اطاعت بھی فرض ہے, واولی الامر, اولی الامر کی اطاعت بھی ایسے ہی فرض ہے. البتہ اللہ اور اس کے رسول کی جو اطاعت ہے وہ غیر مشروط ہے, وہ انکنڈیشنل اطاعت ہے. لیکن اولی الامر کی اطاعت جو ہے یہ کیا ہے؟ کنڈیشنل, مشروط ہے. اس پہ انشاءاللہ بات ہوگی. تو یہ واضح اس میں نص ہے. اس نص کے اعتبار سے اہل السنہ اس بات کے قائل ہیں کہ ہم اپنے ولاد کے خلاف خروج. اسی طرح احادیث تو اس سلسلے میں بے شمار ہے. مثلا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السمع والطاعۃ علی المرء المسلم, ایک مسلمان شخص پہ
سموتا ہے، یعنی سننا، بادشاہ کی خلیفہ کی بات سننا اور اس کی اطاعت کرنا. سننا اور اطاعت کرنا فیما احب و کریہا، جو اس کو پسند ہو یا جس کو ناپسند کرتا ہو. یعنی آپ بات کو پسند کرتے ہو اپنے امام کی بات کو، یا آپ اس کو ناپسند کرتے ہو، کراہت محسوس کرتے ہو اس میں، آپ کو پھر بھی کیا کرنی ہے؟ دونوں صورتوں میں اس کی اطاعت. ما لم یؤمر بمعصیت، جب تک کہ وہ معصیت کا حکم نہ دے. معصیت مینس گناہ. اگر گناہ کا حکم دے گا تو آپ اطاعت نہیں کرنی ہے. فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ، البتہ جب وہ معصیت کا حکم دے، فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ، تب نہ اس کی اطاعت ہے نہ تو سننا ہے نہ تو اس کی اطاعت کرنی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ پھر اس کے خلاف بغاوتیں کرنی ہے، نہیں، وہاں پہ آپ اس کی اطاعت نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ دو ایکسٹریمز ہیں. ایک ایکسٹریم یہ ہے خوارج کی ایکسٹریم، جو ہم دیکھیں گے معتزلہ کی ایکسٹریم، جو کہتے ہیں کہ بھائی حکمران کے خلاف ہم کو خروج کرنا ہے. خوارج کہتے ہیں حکومت سے گناہ سرزد ہو گیا تو یہ کافر ہو گیا، تو بس یہ ہو گئے کفار، آپ ان کے خلاف جنگ کرنا ہے. دوسری ایکسٹریم مرجیہ کی ہے، اور شاید آپ کو آج کے زمانے بھی ملے، لیکن لیبلز ان کے دوسرے ہو. وہ کہتے ہیں کہ حکمران جو بھی کرے گا، یہ اگر غلط بھی کرے گا اس کو جسٹیفائی کرنا ہے، تو وہ بھی صحیح. حکمران اگر غلط کرے گا، یہ حلال کو حرام بنائے گا، حرام کو حلال، آپ پھر بھی یہ کریں گے. یا آپ کو نافرمانی کا حکم دے، یا آپ کو مسلمانوں کو قتل کرنے کا حکم دے، آپ کہیں گے نہیں جی السمع والطاعہ. تو یہ آدھا ہے. یہ جملہ ہے ما لم یؤمر بمعصیۃ. اگر آپ خوارج کے طریقے پہ جائیں گے تو امت مسلمہ انتشار افتراء کا شکار ہو جائے گی. اگر آپ مرجیہ کے طریقے پہ جائیں گے تو اس سے بھی امت مسلمہ انتشار و افتراء و تشدد کا شکار ہوگی. تو اسی لیے اہل سنت کا جو اپروچ وہ بیلنسڈ ہے، جس میں سب سے زیادہ خیال رکھا جاتا ہے اس مسئلے میں مصالح اور مفاسد کا. بار بار میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو بس لیکن اصل ہے السمع والطاعہ. سمع و طاعت تب تک ہے جب تک معصیت کا حکم نہ دے، لیکن اصل ہے یہ. اسی طرح ابن عباس، اور یہ جو روایت ہے متفق علیہ، بخاری مسلم نے اس کو نقل کیا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من رأى من امیرہ شیئا یکرہہ، جس نے اپنے امیر میں کوئی ایسی چیز دیکھی جس کو وہ ناپسند کرتا ہو تو کیا کرے؟ فلیصبر علیہ، اس کو چاہیے کہ اس پہ صبر کرے. کیا کرے؟ صبر. فإنہ من فارق الجماعۃ شبرا فمات، جس نے جماعت کو، مسلمانوں کی جماعت کو، مسلمانوں کی ایک جماعت کا ایک خلیفہ ہوگا، اس میں کمزوری بھی ہوگی لیکن ایک شیرازہ ہے، شیرازہ بندی ہے، جس نے مسلمانوں کی جماعت سے جو بھاگ گیا، شبر کہتے ہیں اس ڈسٹینس کو، یہاں سے یہاں تک، اتنی ڈسٹینس. ٹھیک ہے. جس نے مسلمانوں کی جماعت سے جو اتنا دور بھاگ گیا، فماتا، پھر مر گیا اسی حالت میں، الا ماتا میتۃ جاہلیہ، وہ جاہلیت کی موت مر گیا. جاہلیت کی موت یہ ہے نا مسلمان اجتماعیت. اسلام اجتماعیت کا دین ہے. دوسری روایت میں امام مسلم نے روایت کیا، فرمایا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من مات، جو مر گیا، ولیس فی عنقہ بیعۃ، اس حال میں کہ اس کی گردن میں خلیفہ وقت کی بیعت نہ ہو، مات میتۃ جاہلیہ، تو وہ بھی جاہلیت کی موت مر گیا. تو یہ بڑی امپورٹنس ہے کس کی؟ اجتماعیت کی. اچھا، دوسری حدیث یہ تو اس سے بھی زیادہ صریح ہے. عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ بڑی پیاری حدیث ہے. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیار ائمتکم، تمہارے سب سے بہتر ائمہ وہ ہیں، یعنی عمرا، الذین تحبونہم ویحبونکم، جن سے تم محبت کرو اور وہ تم سے محبت کریں. جیسے ابو بکر، عمر، عثمان و علی. انہوں نے ڈائریکٹ ہم پہ حکومت نہیں کی ہے کہ یہ تو ہم پہ ہی حکومتیں ہیں، ہم پہ ہی حکومت، مسلمانوں پہ حکومت، وہ ہم پہ حکومت تھی، لیکن ڈائریکٹ نہیں کی ہے. لیکن آج بھی ہمارے دل ان کے لیے دھڑکتے ہیں. اس سے نیچے آپ آئیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ آئیں عمر بن عبدالعزیز، یا جو ہمارے بہت سارے حکمران گزرے ہیں. ٹھیک ہے. تو اچھے ائمہ تمہارے، وہ بہتر ائمہ وہ ہیں جن سے تم محبت کرو وہ تم سے محبت کریں. وتصلون علیہم ویصلون علیکم، تم ان کے لیے دعا کرو وہ تمہارے لیے دعا کریں. وشرار ائمتکم، اور تمہارے بدترین حکمران وہ ہیں الذین تبغضونہم ویبغضونکم، جن سے تم بغض رکھو اور وہ تم سے نفرت رکھے بدلے میں. ٹھیک ہے. وتلعنونہم ویلعنونکم، تم ان پہ لعن طعن کرو وہ تم پہ لعن طعن کرے، تم ان سے خفا وہ تم سے خفا. ٹھیک ہے. قالوا، تو صحابہ نے پوچھا، قالوا قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلا ننابذہم عند ذلک، کیا ہم ان کے خلاف لڑائی نہ کریں، جنگ. دوسری روایت میں ہے بخاری مسلم کی، افلا ننابذہم بالسیف، سیف کو کہتے ہیں تلوار کو، کیا ہم تلوار لے کے میدان میں نہ آئے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا، نہیں، ما اقاموا فیکم الصلاۃ، لا ما اقاموا فیکم الصلاۃ، جب تک وہ تمہارے درمیان نماز کو قائم رکھے، جب تک وہ تمہارے درمیان نماز کے نظام کو قائم رکھے. اب اس میں پھر تفصیل ہے، وہ یہاں پہ تفصیل کا موقع. بعض علماء نے کہا ہے کہ یہاں پہ نماز سے مراد یہ ہے کہ یہ کفر کا ارتکاب کرے گا، کفر کا.
جیسا کہ آگے حدیث میں ہے کہ بعض علماء کہتے ہیں نہیں، اس سے مراد ہے کہ نماز تو دین کا سب سے بڑا فرض ہے، اگر اس کو ہی معطل کر دیا تو اس کے خلاف، ٹھیک ہے. اعلیٰ اس کے بعد فرمایا رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار من ولی علیہ والی، جس پہ کوئی والی مسلط، کوئی حکمران مسلط ہوا، فرآہ یأتی شیئا من معصیت اللہ، تو اس نے دیکھا اپنے حکمران کو یہ کسی معصیت کا ارتکاب کر رہا ہے. یہ صاف حدیث ہے نا، صاف. یعنی آپ پہ کوئی والی مسلط کیا گیا، مقرر ہو گیا، تو آپ نے دیکھا یہ مخالفت کر رہا ہے، تو فرمایا فلیکرہ ما یأتی من معصیت اللہ، تو یہ مکروہ سمجھے، یہ نفرت کرے اس معصیت سے. ولا ینزعن یدا من طاعۃ، لیکن اطاعت سے ہاتھ پیچھے نہ کھینچے. اور اسی حدیث پہ ہمارے علماء نے عمل کیا. سمجھائی بات؟ اسی حدیث پہ ہمارے علماء نے عمل کیا کہ فلیکرہ ما یأتی من معصیت اللہ، اللہ کی معصیت کا جو ارتکاب کرے اس معصیت سے نفرت رکھو، لیکن ولا ینزعن یدا من طاعۃ، اطاعت سے ہاتھ پیچھے نہ کھینچو. اسی طرح دوسری روایت ہے، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم سے رسول اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی. تو پوچھا کس پہ؟ فرمایا بایعنا، رسول اللہ نے ہم سے بیعت لی علی السمع والطاعۃ، سننا اور اطاعت کرنا، فی منشطنا و مکرہنا، چاہے ہم اس پہ راضی ہو یا نہ ہو، ہمارے موافق ہو یا ہمارے خلاف ہو، و عسرنا و یسرنا، سختی تنگی آسانی میں، ہر کسی میں، و اثرۃ علینا، یا چاہے ہمیں ترجیح دی جائے، جس طرح ہوا بھی بعد میں. یعنی صحابہ تو ہونے چاہیے تھے خلافہ، لیکن آئے کچھ لوگ جو صحابی بھی نہیں تھے، اور صحابہ کو کرنا پڑا کمپرومائز اس مسئلے پہ. ابن عمر کو بیعت کرنی پڑی، ان لوگوں کی جن سے ابن عمر کروڑ درجے بہتر تھے، ٹھیک ہے. تو وہ یہی ہے، وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا، اگرچہ ترجیح دی جائے، ٹھیک ہے. وَأَلَّا نُنَازِلْ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، اور اس پہ بھی بیعت لی کہ جن کے ہاتھ میں امر ہوگا، والی امر، ہم ان کے ساتھ اس مسئلے میں لڑائی نہیں کریں گے. قال، تو اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا الا، ہاں ایکسیپشن ہے، ان تروا کفرا بواہا، تم واضح کفر دیکھو، واضح کفر دیکھو حکمران میں، عندکم من اللہ فیہ برہان، اور تمہارے پاس اس میں دلیل ہو. یہ نہیں کہ جس طرح میں نے پچھلی مثال میں آپ اس مسئلے کو کافر، اس آدمی کو کافر سمجھتے ہیں، جو اس کو کافر نہ سمجھے وہ بھی کافر، تو وہ نہیں. جو واضح ہے، جس پہ اتفاق ہو، اجماعی کفر ہو، جس پہ سب کا اتفاق ہو کہ یہ کفر ہے، اور آپ کے پاس قرآن و حدیث کی واضح دلیل ہو کہ یہ کفر ہے. سمجھائی بات؟ تو اسی لیے اسی مسئلے کے سلسلے میں اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر مسلمانوں کا خلیفہ کہیں پہ ہو، وہ خلیفہ مرتد ہو جائے تو اس کی بیعت خود ٹوٹ جاتی ہے، ٹھیک ہے. وجب، تو ابن تیمیہ نے لکھا ہے رحمہ اللہ، لکھتے ہیں وجب خلعہ، اس کو ہٹانا واجب ہوتا ہے، وانحلت بیعتہ، اور اس کی بیعت خود ٹوٹ جاتی ہے. ظاہر سی بات ہے، اس کی ابھی تک یہ مسلمان تھا، ابھی مرتد ہو گیا تو یہ مسلمانوں کا حکمران، وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، ٹھیک ہے. تو یہ مسئلہ ہے. تو اس سلسلے میں امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا لُزُومُ طَاعَتِهِمْ وَإِنْ جَارُوا، جہاں تک ان کی اطاعت کو لازم پکڑنے کا تعلق ہے، اگرچہ کیا کریں ظلم بھی، فَلِأَنَّهُ يَتَرَتَّبُ عَلَى الْخُرُوجِ مِنْ طَاعَتِهِمْ مِنَ الْمَفَاسِدِ أَضْعَافُ مَا يَحْصُلُ مِنْ جَوْرِهِمْ. یہ بڑا پیارا جملہ ہے. فرماتے ہیں کیونکہ ان کے خلاف خروج کرنے سے وہ مفاسد پیدا ہوں گے جو ان کے ظلم کے نسبت بہت زیادہ بڑے ہوں گے. ابھی تک تو صرف ظلم کرتے تھے، لیکن اب اتنے مفاسد پیدا ہوں گے جب آپ نے خروج کیا کہ آپ کو ان کا ظلم لگے گا، کاش ہم نے وہ ظلم ہی برداشت کیا ہوتا. اگر آپ عالم اسلام کی تاریخ پہ نظر دوڑائیں گے، ماضی کی اور حال کی، آپ کو کافی چیزوں کا اندازہ ہوگا. اچھا، بل فی الصبر علی جورہم تکفیر السیئات ومضاعفۃ الاجر. فرماتے ہیں بلکہ اگر آپ ان کے ظلم پہ صبر کرو گے، مسلمان حکمرانوں کے ظلم پہ صبر کرو گے، آپ کے ولاد جو ہوں گے، اس سے آپ کے گناہوں کی تکفیر ہوگی. تکفیر سے مراد کافر ہونا نہیں ہے، یعنی گناہ آپ کے ختم ہو جائیں گے، اور وہ مضاعفۃ الاجور، آپ کے اجر بڑھیں گے، گناہ کم ہوں گے اور اجور. فإن اللہ تعالی ما سلطهم علینا الا لفساد اعمالنا. فرماتے ہیں ظالم حکمرانوں کو اللہ نے ہم پہ، یعنی مسلمان ظالم حکمران، لیکن اس میں قید مسلمان کی ہے، مسلمان ظالم حکمرانوں کو اللہ نے ہم پہ مسلط نہیں کیا ہے، لیکن ہمارے اعمال کے فساد کی سبب. والجزاء من جنس العمل، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. جزا ہوتی ہے عمل کی جنس سے ہی. آپ ظلم خود کرتے ہیں تو آپ ظالم حکمران ہیں، ٹھیک ہے، آپ خود ظلم کرتے ہیں، آپ ظالم حکمران ہیں. فرماتے ہیں فعلینا، امام صاحب فرماتے ہیں پس ہم پہ کیا ہے، الاجتہاد، ہم اجتہاد کریں. کون سا اجتہاد؟ اجتہاد مطلب عبادت میں کوشش کریں، وہ اجتہاد نہیں ہے، وہ مجتہد کرے گا، ہم کو وہ اجتہاد نہیں کرنا ہے. بالاستغفار، یعنی اجتہاد کریں استغفار میں، کوشش کریں زیادہ، جان لڑائے استغفار میں، والتوبۃ، اور کس پہ، توبہ میں، واصلاح العمل، اور اصلاح عمل. لیکن یہ کرنے کے لیے مسلمان تیار. اس میں ڈاکٹر اسرار صاحب بڑی پیاری وہ بات بتایا کرتے ہیں اجتماعی توبہ کرے قوم. ضروری نہیں اب سارے جمع ہوں گے ایک میدان میں، لیکن اجتماعی توبہ کہ یا اللہ ہم پہ ظلم ہو رہا ہے، یہ معاملات ہیں، تو اللہ کی طرف ہم اللہ کی طرف کبھی جانے کے لیے تیار نہیں ہے. باقی ہم ہر کسی کے پاس جائیں گے، ہر دروازہ کھٹکھٹائیں گے، لیکن اللہ کا دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے ہم تیار. استغفار، توبہ. اب دیکھیں
चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण के वक्त यहाँ पे कितनी नमाजें होती हैं, कौन पढ़ता है? मसला है कि हमारे साथ आंधी तेज चलती है तो नमाज कौन पढ़ता है? हम फ़र्ज नमाजें नहीं पढ़ते हैं तो वो नमाजें कहाँ पढ़ेंगे? तो अल्लाह के साथ हमारा ताल्लुक़ कमज़ोर है, ठीक है। तो अल जज़ाउ मिन जिनसिल अमल। अब देखें शेख बर्राक जो है ये मारूफ मासिर सलाफ़ी उलमा में से है, इन्होंने इसको बड़ा मतलब खूबसूरत अंदाज में इसको बयान किया। फरमाते हैं फ़इन्नहु यक़ूमु अला क़ाइदति, ये सारा ही मसला है कि खलीफा के खिलाफ खुरूज नहीं होगा, बगावत नहीं होगी, ये एक कायदा है। कायदा क्या है? इह्तिमालु अदनल मफ़सदतैनि लिदफ़इ आलाहुमा। ये बहुत अहम है कि आपके पास, ये बड़ा अहम फ़िक़ही मसला है, उसूली मसला है, कवायद का मसला है कि आपके पास दो बुराइयाँ हैं, दो मफसदे हैं, दो फसादात हैं। इन दो फसादात में से आप क्या करेंगे? आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन सिर्फ दो है, बाकी आप एक ऐसी बंद गली में फंस गए हैं, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ दो ऑप्शन हैं, या दोनों मफासिद है, एक भी मफसदा है दूसरा भी, एक भी फसाद का काम है दूसरा भी फसाद का काम है। आप क्या करेंगे? आप छोटे को करेंगे या बड़े को? छोटे को। इसको कहते हैं अहवनुल बलियतैन भी। क्या कहते हैं? दो मुसीबतों में से छोटी मुसीबत को लेना। आपके पास कोई ऑप्शन वो नहीं है कि आपके पास ऑप्शंस खुले आप मुसीबतों को ले रहे हैं, वो नहीं, आपके पास सारे ऑप्शंस बंद है, दो मुसीबतें हैं, आप इनमें से अहवन को लेंगे, या अखफ़ुज़ ज़रारैन, जो नुकसान पहुंचाने वाले काम हो, छोटे काम को लेंगे। तो इसीलिए इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, और इब्न तैमिया ने भी ये बात बाद में कही है, असल में इमाम शाफ़ी का कौल है रहमहुल्लाह, फरमाते हैं लैसल आकिलु अल्लज़ी यअरिफुल खैर मिनश्शर। इब्न तैमिया की इबारत इब्न तैमिया की है, लेकिन असल में कौल इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह का है। इब्न अब्दुल बर ने अल इंतकाम इसको नकल किया है। फरमाते हैं आकिल वो नहीं है, इब्न तैमिया कहते हैं कि आकिल वो शख्स नहीं है अल्लज़ी यअरिफुल खैर मिनश्शर, जिसको खैर और शर के दरमियान फ़र्क करना है, वो तो सबको आता है। फरमाते हैं वलाकिनल आकिल, बल्कि आकिल वो है मन यअरिफु खैरल खैरैन व शर्र शर्रैन, जिसको दो खैरों में से बड़ा खैर पता हो कौन सा करना है इनमें से, और दो शरों में से बड़ा शर पता हो। उम्मत मुस्लिमा के सामने इस वक्त बड़े मसाइल हैं, इन मसाइल में से उम्मत कैसे निकलेगी ये तो सबको पता है, लेकिन कौन सा बड़ा मफसद है जिसको ज़्यादा ख़त्म करना है, और यहाँ से कौन सी बड़ी मसलहत है जिसको लेना है, ये आम इंसान, ये आलिम भी नहीं कर सकता, मौलवी भी नहीं इसको कर सकता। इसके लिए एक मुजतहिद की नज़र होनी चाहिए, मुजतहिद की नज़र। इसीलिए इब्न तैमिया कहते हैं, इमाम शाफ़ी कहते हैं कि आकिल वो है जो खैर में से, दो खैरों में से बड़े खैर को ले और दो शुरूर में से छोटे शर को ले। तो वही बात ये कहते हैं, फरमाते हैं कि इह्तिमालु अदना अददल मफसदतैनि लिदफ़इ आलाहुमा, आप छोटे मफसदा को बर्दाश्त करते हैं ताकि आप, इसकी मिसाल मैं दूंगा, मसलन किसी के घर में कोई बच्चा है, अल्लाह हम सबके बच्चों की हिफाजत करे, दीन पे साबित कदम रखे उनको। किसी का बेटा बड़ा हो, जो बाप को कहता है कि या तो मैं दीन छोड़ूंगा या मुझे फिल्म देखने दो। अब फिल्म देखनी, अस्तग़फिरुल्लाह, अब क्या मसला है? दो वो नहीं मारे, से शर्त रखी, वो कसम कह रहा है, कहता है या तो मुझे मेरे लिए फिल्मों का रखो या मैं दीन को छोड़ूंगा। आप क्या करेंगे? आप कहेंगे उसको फिल्म देखनी नहीं है, इस्लाम को छोड़, नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे, बड़ा मसला इस्लाम को छोड़ना है, ठीक है। मेरे साथ एक काम करते हैं, एक कलीग है मेरे, वो गैर मुस्लिम है, मेरी अच्छी खासी उनके साथ, उन्हें एक मतलब मजाक में कहा मैंने कहा उनको मुसलमान बन जाओ, मजाक में उन्होंने कहा कि मैं बनूंगा, लेकिन मजाक कहा लेकिन मैं बहुत सारे बुरे काम नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा ठीक है वो काम करते हो लेकिन मुसलमान बन जाओ, बाद में देखते हैं क्या होगा। तो असल मसला है इन चीज़ों को समझना, ठीक है, अदनुल मफसदतैन। तो उसके बाद शेख बर्राक फरमाते हैं फ़इनकारुल मुनकर अल मक़सूद, देखें मुनकर का आप इनकार क्यों करते हैं, नहीं मुनकर क्यों करते हैं, मकसद क्या होता है उसका? अल मकसूद मिनहु, मकसूद ये होता है हुआ इज़ालतुल मुनकर, या तो मुनकर का इज़ाला हो जाए, ख़त्म हो जाए सिरे से ही, औ तख़फ़ीफ़ हो, या वो कम हो जाए कम से कम। फ़इज़ा कान इनकारुल मुनकर युअद्दी इला मुनकरिन आज़म लम यजुज़ इनकार। ये बड़ा अहम कायदा है। जब आप नही अनिल मुनकर से आपको लगेगा कि मेरे नही अनिल मुनकर से ये मुनकर तो ख़त्म नहीं होगा, इससे बड़ा मुनकर वजूद में आएगा, उस वक़्त नही अनिल मुनकर करनी जायज़ नहीं है। ये समझना है, यानी दो मुनकर हैं, आपको लगता है आप इसको ख़त्म करेंगे, अगर ये ख़त्म हो गया अभी, लेकिन इसकी जगह दूसरा बड़ा मुनकर आएगा। अभी तक आपको लगता है ये जुल्म कर रहा है, अपने जुल्म को आप उठे जुल्म को हटाने के लिए, लेकिन जुल्म के बजाय सारी इस्लामी हुकूमत ही इंतशार का शिकार हो गई, तो आपने अब अच्छा काम किया कि बुरा काम किया। इसीलिए फरमाते हैं अभी तक सिर्फ जुल्म हो रहा है, इंडिविजुअल्स पे आदमी जुल्म कर रहा है, लेकिन जब आपने खुरूज किया, वला शक का, फरमाते हैं कोई शक नहीं है, अन्नल खुरूज अलल अइम्मा, आइम्मा के खिलाफ खुरूज करना, युअद्दी इला इहलाकिल हर्थ वन नस्ल, ये नस्लों को और ये खेती बाड़ी हर चीज़ को तबाह करके रख देता है। व फसाद दीन नास व दुनिया, लोगों का दीन भी तबाह होता है और उनकी
دنیا بھی. فہذا التشریع هو مقتضى الحکمہ. فرماتے ہیں لہٰذا ان کے خلاف خروج نہ کرنا، اس کا حکم دینا شریعت میں یہ حکمت کے مطابق ہے. اور پھر یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. فلیس تحریم الخروج علی الائمہ رضا بظلمہم وجورہم، ہے نا، کہ خروج ان کے خلاف خروج نہ کرنا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے ظلم اور ان کے جور پہ راضی ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ بل درعا لما هو اعظم من ذلك، بلکہ اس لیے کہ اگر ہم نے خروج کیا اس کے نتیجے میں جو چیز وجود میں آئے گی اس کو روکنے کے لیے. ورنہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم ظلم پہ، ایک مسلمان کبھی راضی نہیں ہو سکتا ظلم پہ جور پہ، ہم راضی اس لیے نہیں ہیں، ہم راضی اس لیے ہیں تاکہ کہیں کوئی خروج کے نتیجے میں کوئی بڑا فساد رونما نہ ہو. ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں آگے چل کے شیخ براق لکھتے ہیں، فرماتے ہیں وخالف المعتزلہ اہل السنت فی ھذا الاصل. اہل سنت کی اس میں مخالفت کنہوں نے کی ہے؟ معتزلہ نے. وہ کیا کہتے ہیں؟ فالمعتزلۃ من اصولہم الامر بالمعروف والنہی عن المنکر. معتزلہ کے 5 اصول جو ہے الاصول الخمسہ، ان میں سے ایک اصل یہی ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. تو یہ بظاہر اچھا لگتا ہے لیکن مسئلہ وہ نہیں ہے. ان کے نزدیک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے کیا مراد ہے؟ وَيُدْخِلُونَ فِي مَفْهُومِهِ، اس کے مفہوم میں وہ کیا داخل کرتے ہیں؟ الخروج علی الولاۃ الظلمہ، ظالم حکمرانوں کے خلاف خروج. وَيَجْعَلُونَ الْخُرُوجَ عَلَيْهِمْ واجبا، اور کہتے ہیں ان کے خلاف خروج کرنا واجب ہے، یہ ظلم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ آئی بات؟ اچھا، اسی طرح علامہ محمد البابرتی الحنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ بڑا اہم مسئلہ یہ بھی ہے. فرماتے ہیں وَذَلِكَ أَنَّ الْإِسْمَةَ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ فِي الْإِمَامِ. فرماتے ہیں امام کا معصوم ہونا شرط، اس سے تو گناہ ہوں گے. امام کے بارے میں معصوم ہونے کی شرط روافظ لگاتے ہیں، امام معصوم کے وہ منتظر آج بھی ہیں، کہ ہمارے نزدیک تو امام کی یہ شرط یہ عقل کے خلاف شرط ہے، ایسا کبھی ہوگا ہی نہیں دنیا میں. معصوم صرف نبی ہوتا ہے بس، باقی کوئی معصوم نہیں ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ معصوم امام کے انتظار میں آج تک انتظار کریں لیکن ابھی تک معصوم امام نہیں آئے. سب کچھ معطل ہے کہ امام صاحب کے انتظار میں ہے. ٹھیک ہے، بہرحال تو یہ عقل کے خلاف بھی ہے اور انسانی تجربے کے بھی خلاف ہے. ہمارے نزدیک اہل السنہ یہ پریکٹیکل مسئلہ ہے، یہ پریکٹیکل، اسی لیے 1400 سال سے اہل سنت ماشاء اللہ دنیا میں اس حیثیت سے رہے ہیں کہ احکام بھی نافذ ہوتے رہے، حدود بھی قائم ہوتے رہے وغیرہ سارے کام ہوتے رہے. فرماتے ہیں ہمارے نزدیک عصمت شرط نہیں ہے کہ یہ معصوم ہونا چاہیے. فہو وَإِن ظَلَمَ لَا يَخْرُجُ عَنِ الْإِمَامَ، اگر وہ ظلم بھی کرے پھر بھی وہ امامت سے بے دخل نہیں ہوتا ہے. فالخروج علیہ بغی وفساد فی الارض، اس کے خلاف خروج کرنا بغاوت ہے اور زمین میں کیا پھیلانا ہے؟ فساد. واثارۃ فتنۃ بین اہل الاسلام، اور اہل اسلام کے درمیان فتنہ پھیلانا. سمجھ آئی بات؟ تو اس سلسلے میں البتہ ایک بات کو یاد رکھیں، اس کی میں توضیح کروں گا اس بات کو، کہ اس پہ ابتدائی اسلام میں اسٹارٹ میں صحابہ تابعین کے ابتدائی زمانے میں بہت سارے اہل علم اس بات کے قائل تھے. ایک طبقہ علماء کا ایسا بھی تھا جو کہتے تھے کہ ظالم حکمران کے خلاف خروج کرنا ہے، اگرچہ اگر ہم کو لگے کہ ہم اس کو ہٹا کے اچھے امام کو لا سکتے ہیں. اور اس سلسلے میں کوششیں بھی کافی ہوئی، آپ نے دیکھا بھی ہوگا نفس زکیہ کا جو خروج تھا، یا نفس زکیہ کا خروج تھا، وہ جو 2 بھائی تھے ان کا وہ خروج. تو لیکن ابتدا میں 2 رائے تھی. جمہور علماء جو تھے، میجورٹی آف دی اسکالرز، یعنی 80-90% اس کے قائل پہلے سے ہی تھے کہ خروج ظالم کے حکمران کے خلاف، جب تک کہ مسلمان اس کے خلاف خروج. لیکن ایک چھوٹا طائفہ، وہ بھی علماء تھے ہمارے بڑے، وہ اس بات کے قائل تھے کہ خروج کرنا صحیح ہے. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر جتنی بھی امت مسلمہ میں آج تک 1400 سال میں حکومت کے خلاف جتنی بھی کوششیں ہوئی وہ ساری ناکام ہوئی. اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ. پھر جو علماء اس بات کے قائل تھے کہ خروج کر سکتے ہیں، انہوں نے بھی اپنا مسلک تبدیل کر دیا. اب اتفاقی طور پہ جتنے بھی مسلمانوں کے مکاتب فکر ہیں، فقہ کے، وہ سارے اس بات کے قائل ہیں کہ ظالم حکمران کے خلاف خروج، حتیٰ کہ جس مسلک کے امام نے کہا تھا، کسی مسلک کے امام نے کہا تھا کہ خروج کر سکتے ہیں، اسی کے فالوورز نے آگے چل کے کہا کہ نہیں، خروج کرنا صحیح نہیں ہے. کیونکہ جب انہوں نے دیکھا تاریخ میں جتنے بھی خروج ہوئے تو وہ ان کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ، ایک تو نتیجے میں فسادی ہوا، نتیجہ نکلنا تو دور کی بات تھی، فسادی ہوا. آپ اس کو موجودہ دور میں بھی دیکھیں، کہیں پہ دائیں بائیں اگر آپ کو لگتا ہے تو جہاں پہ بھی یہ چیزیں ہوئی تو مسلمان نے الٹیمیٹلی یونینیمسلی اس پہ کیا ڈیسائیڈ کیا؟ ٹھیک ہے، کہ خروج نہیں ہوگا. المنار 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 المنار. اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ
پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن.